برس کا مریض خیمہ گاہ میں نہ رہے بلکہ علیحدہ رہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت احبار کی کتاب اس کا 13واں باب 1 سے 2 اور 45ویں سے 46ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے بدن کے چمڑے میں ورم یا آبلہ یا سفید چمکتا ہوا داغ ہو اور اسی طرح اس کے بدن کے چمڑے میں برس کی بلا ہو تو وہ ہارون کاہن یا اس کے بیٹوں میں سے ایک کے پاس جو کاہن ہے لایا جائے، اور کوڑی جس کو مرض ہے اس کے کپڑے ڈھیلے لٹکتے ہوں، اس کا سر ننگا ہو اور اس کا منہ کپڑے سے ڈھمپا ہوگا، اور وہ چلا کر کہے گا ناپاک ناپاک، جب تک اس کو بیماری رہے وہ ناپاک یقیناً ناپاک ہے، وہ اکیلا رہے اور خیمہ گاہ سے باہر اس کا مکان ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 32 جماعتی جواب۔ اے خداوند تو میری جائے پناہ ہے، تو نجات کے جشن سے مجھے گھیرے ہے۔ مبارک ہے وہ جس کا گناہ بخشا گیا ہے اور جس کی خطا ڈھانپی گئی ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی تقصیر خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تو میری جائے پناہ ہے، تو نجات کے جشن سے مجھے گھیرے ہے۔ لیکن اب میں نے تیرے پاس اپنے گناہ کا اقرار کیا اور اپنا قصور نہیں چھپایا۔ میں نے کہا کہ میں خداوند کے آگے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، اور تو نے میری خطا کی بدی بخش دی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تو میری جائے پناہ ہے، تو نجات کے جشن سے مجھے گھیرے ہے۔ اے صادقو خداوند میں خوش ہو اور شادمانی کرو، اور اے سارے راست دلو خوشی مناؤ۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تو میری جائے پناہ ہے، تو نجات کے جشن سے مجھے گھیرے ہے۔ آمین۔ تم میرا نمونہ لو جیسا کہ میں مسیح کا نمونہ لیتا ہوں۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام 10ویں باب کی 31 آیات سے لے کر 11ویں باب کی پہلی آیات تک۔ اے بھائیو، جو کچھ تم کھاؤ، جو کچھ تم پیو، اور خواہ کچھ اور کرو، سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ غیر قوموں والوں کے لیے، اور نہ خدا کی کلیسیا کے لیے۔ چنانچہ میں سب باتوں میں سب کو خوش رکھتا ہوں، اور اپنے نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں تاکہ وہ نجات پائیں۔ تم میرے نمونے پر چلو جیسا کہ میں مسیح کے نمونے پر چلتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 40ویں سے 45ویں آیت۔ فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ ناپاک صاف ہو گیا۔ اس وقت ایک کوڑی نے یسوع کے پاس آ کر اس کی منت کی اور گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ترس کھا کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ اور یہ بات کہتے ہی اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا، اور اس نے اسے تاکید کر کے فوراً رخصت کیا اور اس سے کہا خبردار، کسی سے کچھ نہ کہنا، بلکہ جا اپنے آپ کو کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہونے کی بابت وہ چیزیں گزران جو موسیٰ نے ان کی گواہی کے لیے مقرر کی۔ لیکن وہ باہر جا کر اس بات کو پھیلانے اور ایسا مشہور کرنے لگا کہ یسوع پھر ظاہراً کسی شہر میں داخل نہ ہو سکا، لیکن باہر ویران جگہوں میں رہا
اور لوگ ہر طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ جھیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔